آج کی نشست میں کھانے کے آداب بیان کیے جائیں گے۔ یہ لفظ تو چھوٹا ہے لیکن یہ علم ایسا ہے کہ اکثر لوگوں کو اس کی معلومات نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، انسان کی ظاہری باطنی بیماریوں کا زیادہ تر تعلق اس کے کھانے کے ساتھ ہوتا ہے۔ حرام کھائے گا تو باطنی بیماریوں کا شکار ہوگا، غلط کھائے گا اگرچہ حلال ہو لیکن غلط کھائے گا تو ظاہری جسمانی بیماریوں کا بندہ شکار ہوتا ہے۔ پہلی بات ذہن میں رہے کہ جس طرح گاڑی کے اندر پانی ڈالنے سے گاڑی نہیں چلا کرتی، پٹرول ڈالیں گے تو گاڑی چلے گی یا ڈیزل ڈالیں گے تو گاڑی چلے گی، پانی ڈالنے سے تو گاڑی نہیں چلے گی۔ کیوں نہیں چلے گی؟ کیونکہ جس نے انجن بنایا ہے اس نے کہا ہے کہ اس میں تم نے پٹرول ڈالنا ہے، اس کی مرضی کے بغیر چلا کے دکھائیں نہیں چلے گی۔ یہ بھی ایک انجن کی مثل مشینری ہے، اور اس کو بنانے والے نے کہا ہے کہ اس میں حلال خوراک ڈالو گے تو یہ جسم ٹھیک چلے گا۔ جو اللہ کا خلاف کرے اور حرام خوراک اس میں ڈالے تو پھر وہ تیار ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت اسے بیماریوں سے نہیں روک سکتی۔ اور اس بات پہ دنیا شاہد ہے، بیرون ممالک اور دنیا بھر کے دولت مند لوگ حرام کھانے کی وجہ سے جتنی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے حلال کھانے والا اس سے محفوظ رہتا ہے۔ تو پہلا ادب کھانے کا یہ ہے، کھانا پینا اس کا پہلا ادب یہ ہے کہ یہ ہمیشہ حلال رکھو، چاہے ایک لقمہ نصیب ہو یا ایک گھونٹ پانی نصیب ہو، حلال رکھو گے صحت مند بھی رہو گے اور خوشحال بھی رہو گے۔ یہ رب کا بھی وعدہ ہے اور رب کے رسول کا بھی وعدہ ہے۔ یہ پہلا ادب ہے کھانے کا کہ جو ہمارے اندر غذا جا رہی ہے وہ حلال ہونی چاہیے، جو آپ کے بچوں کے پیٹ میں چیز جا رہی ہے وہ حلال ہونی چاہیے۔ آپ کے بچے آپ کے فرما بردار بنیں گے اور بڑھاپے میں آپ اپنی اولاد کو دیکھو گے تو چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے کرے گی۔ حلال اگر ان کو کھلاؤ گے، حلال کی پاسداری کرو گے۔ اگلا ادب کھانے کا یہ ہے کہ جتنی بھوک ہو اس سے تھوڑا سا کم کھاؤ، اس سے زیادہ نہ کھاؤ۔ یہ کھانے کے آداب میں سے، بھوک جب شدید لگے تو کھانا کھاؤ۔ یہ وہ باتیں بتا رہا ہوں کہ کبھی آپ کو جو ہے وہ بیماری نہیں لائق ہوگی، بڑی بڑی بیماری، چھوٹی چھوٹی سر درد بخار یہ تو چلتا رہتا ہے۔ بھوک لگے تو کھانا کھاؤ، جب آپ کو طلب ہو کھانے کی، یار مجھے کچھ نہ کچھ چیز ملنی چاہیے، اس ٹائم ضرور کھاؤ۔ جب بھوک ہو تو کھانا چھوڑو نہ، اس ٹائم کھاؤ۔ اور بھوک، اب دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ بھوک ہے تو آپ ہاتھ روک لو۔ میں نے نا سعودی عرب میں ایک ڈاکٹر سے اس پہ بات کی، میں نے کہا یار مجھے یہ سمجھائیں، بھوک ہے تو بندے کا تو دل کرتا ہے کہ اور کھا لے، اور یہ کہا گیا کہ بھوک ہے تو ہاتھ روک لو، اس میں ڈاکٹری نقطہ نظر سے مجھے سمجھائیں کیا فائدہ ہے۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت صاحب بات یہ ہے کہ جو پیٹ کے سگنل ہیں وہ دماغ تک لیٹ پہنچتے ہیں۔ جس دماغ نے ہمیں بتانا ہے نا کہ پیٹ بھر گیا ہے، یہ پیٹ کے سگنل دماغ تک لیٹ پہنچتے ہیں۔ تو جو ہمیں اسلام کہتا ہے کہ بھوک ابھی باقی ہے تو روک دو، تو کہا کہ تھوڑی دیر بعد آپ کو خود ہی پتہ چلے گا کہ پیٹ تو بھرا ہوا ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے۔ جیسے آپ مقصد روٹی دو کھا لی ہے، اگلی روٹی توے پر لیٹ ہو گئی تو آپ کیا کہتے ہو؟ بھوک مر گئی۔ بھوک مری نہیں، آپ ویسے ہی پیٹ بھر کیا تھا۔ اب ہم اس وقت تک ٹھونستے رہتے ہیں جب تک دماغ کو سگنل نہیں آتا کہ میں رج گیا ہوں، وہ اوور لوڈ ہو چکے ہوتے ہیں۔ پھر اس اوور لوڈ کو ختم کرنے کے لیے ایک کوکو کولا پیتے ہیں، پیپسی پیتے ہیں، بوتل پیتے ہیں، وہ مزید اوور لوڈ ہو جاتے ہیں۔
پھر وہ ڈکاریں، کھٹی ڈکاریں آ رہی ہوتی ہیں، حضرت صاحب لیٹتے ہیں تو کبھی یوں ہوتے ہیں کبھی یوں ہوتے ہیں، پیٹ جو ہے نا وہ ڈھول کی طرح ادھر جا رہا ہوتا ہے ادھر جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز کھانے کا ادب ہمیں اسلام بتاتا ہے، اتنا کھائیں جتنی بھوک ہو، بھوک 100% ہے تو 90% کھانا کھائیں۔ یہ نہیں میں کہتا کہ بھوک بالکل بھوکے رہیں، 10% رہنے دیں، وہ تھوڑی دیر بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کھانا ٹھیک کھا چکے۔ اچھا یہاں ایک اور چیز بھی ہے، ایک بندہ ہے اس کی بھوک ہے 4 روٹی کی، تو اس کے لیے 3 روٹی کھانا ٹھیک ہے۔ ایک بندہ ہے اس کی بھوک ہے 2 روٹی کی، اس کے لیے 3 روٹی کھانا زیادہ ہے۔ تو اپنی بھوک کے حساب سے دوسرے کو جج نہیں کرنا۔ اللہ نے ہر جسم معدہ الگ الگ پیدا کیا، کسی کا قد بڑا ہوتا ہے، جسم زیادہ ہوتا ہے، اس کے لیے وہ اگر 3 روٹی کھا رہے تو ٹھیک ہے۔ اب میرے جیسا اگر 3-4 کھائے گا تو وہ غلط کرے گا، تو وہ نہ نماز پڑھ سکے گا نہ تراویح پڑھ سکے گا۔ تو یہ چیز، یہ دوسرا ادب کھانے کا۔ تیسرا ادب کھانے کا یہ ہے کہ کھانا جب کھاؤ لقمہ چھوٹا رکھو اور خوب چبا کے کھاؤ۔ اس کو آپ کبھی محسوس کریے، کبھی جج کیجئے گا، چھوٹا لقمہ ہو اور اس کو لکوڈ کر کے کھائیں، یعنی وہ بالکل لکوڈ ہو جائے، تو وہ جب آپ کھائیں گے نا تو آپ کے معدے پہ بار نہیں آئے گا، وزن نہیں آئے گا، آپ ریلیکس رہیں گے، بڑا پرسکون رہیں گے۔ کبھی اس کو جج کر لیجئے گا۔ بزرگوں نے لکھا کہ جو دانتوں کا کام ہے، جب آپ آنتوں سے لوگے تو بیماری ہوگے، یعنی مقابلہ ہو جاتا ہے نا، جب اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی بھائی یہ تو بوٹیاں زیادہ کھا جائے گا، میرا جو ہے نا وہ میٹیریل کم ہے۔ اب وہ 2 جو ہے نا وہ دانت مارے اور نگل گیا، اوپر سے ساتھ شربت رکھا ہوتا ہے، آدھا گلاس وہ پی لیا۔ اب وہ صرف گلے سے اتارتے جاتے ہیں اور وہ معدے میں وہ ڈھیری بنتی جاتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، معدہ اس میں کوئی گرینڈر نہیں ہے، وہ خالی یوں پیالہ ہے، اس میں لعاب نے اسے گلانا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جو ہمارا معدہ ہے نا وہ بالکل یوں خالی برتن ہے، اس میں جو غذا جاتی ہے وہ کوئی گرینڈر نہیں ہوتی، شاید ہم سمجھتے ہیں گرینڈر ہوتی، نہیں، وہ ہمارا جو لعاب بنتا ہے نا، لعاب منہ میں، وہ لعاب میں رب نے طاقت ڈالی ہے کہ وہ اس غذا میں جا کے اس کو بالکل پانی کی طرح کر دیتا ہے۔ تو جب وہ منہ میں صحیح گلا ہوگا، معدے میں آپ اس کو بھیجیں گے تو معدے کے ساتھ ایک تو زیادہ لعاب اندر جائے گا، زیادہ لعاب جائے گا، اور دوسرا پھر جب وہ معدے کے اندر جائے گا تو وہ لکوڈ ہو چکا ہوگا، تھوڑی دیر میں اس کو لعاب مزید پانی کر دے گا۔ اچھا، معدے نے پھر آگے اس جگر کو دینا ہوتا ہے، جگر اس سے خون نکال کے فالتو مادہ جو ہے وہ آنتوں میں، بڑی آنت میں بھیج دیتا ہے، اور جو میٹیریل خون ہوتا ہے وہ تیار کر کے آگے جو ہے نا وہ جگر پھر سپلائی کر دیتا ہے دل کو۔ تو جو ٹھیک نہیں چباتے وہ بہت بڑا اپنی صحت کا نقصان کرتے ہیں۔ بھائی اگلے والا 10 بوٹیاں کھا جائے، آپ اس کو نہ ٹینشن لو، آپ اپنی ایک کھاؤ لیکن ٹھیک کھاؤ۔ اور ویسے بھی ایک وقت میں 3 بوٹی جس نے ٹھیک چبا کے کھا لی، اس کے بدن کا آئرن پورا ہو جاتا ہے۔ باقی سارا مقابلے بازی ہے، بندہ جتنی چاہے کر لے۔ پھر کھانے کا ادب ہے کہ کھانے میں پہلے پانی پی لو، پھر درمیان میں جب جب آپ کو حاجت ہو آپ پی لیں پانی، لیکن لاسٹ میں پانی جو ہے وہ نہ پئیں۔ مجبوری ہے، لقمہ پھنس گیا ہے، آپ پی سکتے ہیں، بہت شدید کی پیاس لگ گئی ہے تو کوئی حرج نہیں، تھوڑا سا پی لیں۔ پھر جب کھانا اکٹھے کھا رہے ہوں، اس کا اسلامی طریقہ ادب یہ ہے کہ کسی کے لقمے کو نہ تاڑیں، کہ یہ کیسے پکڑ رہا ہے، کیسے اٹھا رہا ہے، کس طرح وہ لقمہ کھا رہا ہے، کسی کا لقمہ نہ کھائیں۔ اور کھانا جب اکٹھے کھائیں تو اس کا ادب ہے کہ جو عمر میں، علم میں، عمل میں اور نسب میں بڑا بیٹھا ہو تو جب تک وہ لقمہ نہ اٹھائے آپ کھانا نہ کھائیں۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو نہیں ہمیں علم ہوتی، جس کا دل آیا وہ جلدی سے لگ پڑا، نہیں، جب آپ کے تھال پہ، آپ کے برتن پہ، دسترخوان پہ، یہ بچوں کو بھی سکھائیں۔ اب آپ بیٹھے ہیں
اور بچے کے دادے نے کھانا شروع نہیں کیا، نانے نے نہیں شروع کیا، اس کو روک دیں، بیٹا تمہارا دادا ابھی کھانا، اب اس کو زندگی بھر وہ ادب یاد رہ جائے گا کہ مجھے ادب کے ساتھ کھانا کھانا ہے، پہلے بڑا کھانا کھائے پھر چھوٹا کھانا شروع کرے۔ اس کے بعد کھانے کے آداب میں سے ہے کہ ہاتھ کو دھو لیں، وائرس، گندی چیز، کوئی ذرہ، وہ ظاہر سی بات ہاتھ کو لگا ہوا ہے تو لقمے کو لگے گا، لقمے سے منہ میں آئے گا، پیٹ میں جائے گا، بیمار ہو جائیں گے۔ تو حضور کی سنت ہے کہ پہلے ہاتھ دھو لیں، اور یہ منہ کا جو یہ لب ہیں یہ بھی حضور پاک دھو لیتے تھے، کلی کر لیتے تھے۔ ہمیں بتا دیا کہ یہاں بھی کھانے کے وقت کوئی جراثیم اندر جا سکتا ہے تو منہ کو بھی دھو لیں، ہاتھ کو بھی دھو لیں۔ جب کھانا کھائیں تو برتن کی ایک طرف سے کھانا کھائیں، پورے برتن کے اندر ہاتھ مار کے کھانا کھانا حضور کی سنت نہیں ہے۔ پھر کھانا جب اکٹھے کھا رہے ہوں تو یہ طریقہ ہے کہ کھانا اِسار کریں، مقصد آپ کے سامنے اچھی بوٹی آ گئی ہے تو اس کو اپنے بھائی کی جانب کر دیں، تھال کی جو طرف زیادہ اچھی ہے وہ دوسرے کی طرف کر دیں۔ بزرگوں نے لکھا دوستی اس وقت تک نہ کرو جب تک کسی کے ساتھ کھانا نہ کھا لو، کھلی بات نہ کر لو اور سفر نہ کر لو، کہا اس وقت تک اس کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ کھانے میں پتہ لگتا ہے کہ بندے میں اِسار کتنا ہے۔ تو ولیوں کی صفت ہے کہ کھانا اِسار کریں، آپ بیٹھے ہیں تو کھانے کی اچھی طرف جو آپ کو پسند ہے وہ اپنے بہن، بھائی، بیٹی، بیوی، ماں وہ بیٹھی تو اس کی طرف کر دیں۔ یہاں تک کھانے کا ایک لقمہ آپ نے اپنی بیٹی، بیٹے، بہن، والد، بیوی، یہاں تک کہ بیوی کو کسی نے ایک لقمہ دیا تو نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اسے صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ کھانا اجتماعی طور پر جب کھاتے ہیں تو یہ اس کے آداب ہیں۔ وقت آج کی نشست کا پورا ہوا، کھانے کے آداب کا دوسرا حصہ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے، ضیافت جو کرتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، اس کے آداب کیا ہیں، جب آپ کسی کو کھانے پہ بلاتے ہیں اس کے آداب کیا ہیں، جب آپ کسی کے گھر کھانے پہ جاتے ہیں تو اس کے آداب کیا ہیں، اور کون کون سا کھانا آپ کے لیے فائدہ مند ہے، کس وقت کھانا نقصان دہ ہے، یہ چیزیں کل آپ کو، ویسے تو آپ مجھ سے زیادہ سیانے ہیں لیکن یہ بیان کر رہا ہوں کہ مجھے بھی یاد ہو جائیں گی تو آپ کو بھی یاد ہو جائیں گی۔ کل انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ بیان کیا جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا رب ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، حرام کھانے پینے سے ہمیں محفوظ فرما، جسمانی روحانی ہر قسم کی بیماری سے ہماری حفاظت فرما۔ یا رب جب تک زندہ رکھ، صحت مند زندہ رکھ، اور جب موت دے تو صحت کی حالت میں کلمہ پڑھتے ہوئے بآسانی نزع کی سختیوں سے پاک گنبد خضرا کی چھاؤں میں حضور کے جلووں میں موت عطا فرمانا۔ اللہ پاک مہربانیاں کر، آسانیاں کر، یہ 23واں روزہ قبول فرما، مزید عبادت کا جذبہ شوق عطا کر۔ مسجد کی گیلری کا کام شروع ہے، اللہ مدد فرما، درس کے معاملے میں غیب کے خزانوں سے مدد فرما، اور اس پروجیکٹ کو مکمل فرما کے قیامت تک بونگا حیات اور اس کے اطراف میں بسنے والے تمام لوگوں کو اس سے فیض پہنچا۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ حبیب محمد۔